وہ چٹھا مجھے کہتا تھا جو تم نے لینے ہیں 40-50 ہزار روپے لے لو. میں نے کہا کہ جو عزت ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. مجھے یہ جو چٹھا یہ پولیس والا تھا، تفتیشی تھا؟ ہاں یہ تفتیشی تھا چٹھا. کی آنکھوں میں آپ آنسو خود دیکھ لیں، آپ ان کی آواز میں جو درد ہے، جو تکلیف ہے، اسے خود محسوس کریں. اس نے وہ بدماشوں کو بول کے اس نے میرا سامان بھی اٹھوا لیا، اتنا تک کہ اس نے میرے پہننے کے کپڑے تک نہیں چھوڑے، نہ میری بچی کے نہ میرے. ابھی ہم لوگ کہیں کسی کے گھر پہ رہ رہے ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنی بچی کے لیے کپڑے لے لوں یا اپنے رہنے کا بندوبست کر لوں. قسم اٹھا کے بھی کہنے کو تیار ہوں. 10 لاکھ روپیہ اس نے میرے آفس میں آ کے بول رہا ہے کہ وکیل صاحب آپ خود رکھنا چاہیں آپ خود رکھ لیں، اگر اس خاتون کو دینا چاہتے ہیں خاتون کو دے دیں، کمپرومائز کروا دیں. ناظرین، یہ ساجدہ بی بی ہیں جو قصور سے لاہور گھر کی تلاش میں ہیں. اب قصور میں چونکہ زیادتی کے بہت سارے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، آپ لوگ بھی میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، ہم لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ ڈری ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ کیوں نہ لاہور شفٹ ہوا جائے اپنی چھوٹی سی ننھی منی بچی کو لے کر جس کا فیوچر بن جائے. مگر انہیں امید نہیں تھی کہ یہاں پر یہ کسی درندے کے ہاتھ چڑھ جائیں گے. ایک پراپرٹی ڈیلر انہیں ملا جس نے انہیں بہن بنایا اور گھر دکھانے کے بہانے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نہ صرف انہیں زیادتی کا نشانہ بنایا، انہیں نوچتا رہا، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، اور اب انہیں مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس کیس کو واپس لو، نہیں تو تمہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. رو رو کر ان خاتون کی آنکھ سے اب تو آنسو بھی رک گئے ہیں. یہ واقعہ ہے کیا ایکچوئل؟ ویسے تو یہ ایف آئی آر بھی پڑی ہے، ان کی میڈیکل رپورٹ بھی پڑی ہے، کیونکہ آپ لوگ جب سٹوری دیکھتے ہیں تو ایک بات ضرور کہتے ہیں جی یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہے. تو بھائی آپ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے یہ ان کی میڈیکل رپورٹ ہے، اس کی ساتھ ساتھ ہم تصاویر بھی چلائیں گے. تو ان سے بات کرتے ہیں ایکچوئل ہوا کیا ان کے ساتھ، یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ یہ ہے، میں مکان لینے کے لیے آئی تھی قصور سے. وہ پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا تھا، ہم نے دفتر سے نمبر دیکھا تھا. تو جب میں نے انہیں کال کی تھا تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، مکان دکھا دیں گے. جب پھر میں نے اسے دوبارہ کال کی تو وہ مجھے کہتا ہے کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، تو میں آؤں گا 3-4 دن کے بعد. پھر میں نے ایک ہفتہ ٹھہر کے پھر کال کی، تب میں قصور سے لاہور آ رہی تھی. تو میں نے کہا بھائی میں نے پہلے بھی آپ کو کال کی ہے، تو اگر آپ نے مکان دکھانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دکھانا تو آپ بتا دیں کہ میں نے نہیں دکھانا. کہتا چلے میں ابھی آپ کہاں پہ ہو؟ میں نے کہا میں نے قصور سے لاہور آ رہی ہوں. کہتا آپ میرے ساتھ آ جاؤ، میں بھی قصور سے لاہور جا رہا ہوں. میں نے کہا نہیں آپ جائیں، میں آ جاؤں گی. کہتا پھر میں آپ کا نا چنگی پہ ویٹ کروں گا. میں نے کہا نہیں آپ چلے جائیں جہاں پہ آپ نے جانا ہے. میرے ساتھ مطلب فیملی کزن تھی میری اور خالہ تھی میری. میں کتبہ چوک گئی ہوں ادھر. میں نے اسے کال کی، میں نے کہا بھائی آپ کدھر ہیں؟ کہتا میں عابد مارکیٹ ہوں، مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا. اس کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس نے مجھے کال کی ہے، تب 4 بجے کا ٹائم تھا. تو مجھے بولتا ہے کہ اب آپ آ جائیں تو میں مکان دکھاتا ہوں آپ کو. میں نے کہا کہاں پہ آؤں؟ کہتا میں نے کہا میں رکشے پہ آتی ہوں. کہتا نہیں میں آپ کو لے کے جاتا ہوں گاڑی پہ. تو کہتا میرا ایک دوست ہے میرے ساتھ. تو میں نے کہا بھائی مجھے کیا اعتراض ہے، آپ کا دوست ہے تو. جب میں پھر کتبہ چوک میں گئی ہوں تو وہ مجھے گاڑی پہ بٹھا کے لے گیا ہے. تو ہم پاکر سوسائٹی کے اندر گئے ہیں. تو اس کے بعد جب وہ رک گیا وہ بیکری پہ، اس نے جوس وغیرہ لیا ہے. کہتا یہ آپ پی لیں. میں نے کہا بھائی میں نے نہیں پینا. کہتا آپ میری بہن ہے، کوئی بات نہیں، مہمان ہے اور آپ پی لیں، کچھ نہیں ہوتا. تو میں نے وہ جوس پی لیا ہے. اس کے بعد بس میری کچھ طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. تو میں نے کہا بھائی آپ مجھے گھر دکھائیں. وہ مجھے ایک گھر میں لے گیا، ٹوٹا پھوٹا وہ گھر تھا. میں نے کہا میں نے رہنے کے لیے گھر لینا ہے، تو یہ تو رہنے کے قابل نہیں ہے. تو کہتا یہ بن رہا ہے ابھی، تو یہ بنے گا نا تو یہ میں آپ کو دوں گا. میں نے کہا یہ گھر نہیں، مجھے کوئی اور دکھائیں جو بنا ہوا ہو. اس کے بعد پھر مجھے وہ بس ایسے باہر سے وہ نا 2-3 گھر دکھائیں، ایک یہ گھر ہے ایک وہ گھر ہے، آپ کو کون سا چاہیے؟ میں نے کہا کوئی دکھائیں گے. تو کہتا نہیں اس کی چابی نہیں ہے. میں جیسے بہانے بنا رہا تھا وہ. تو اس کے بعد میری حالت نا زیادہ خراب ہوتی گئی. مطلب کہ وہ بھی اس بات کا ویٹ کر رہا تھا کہ اس کی جیسے حالت خراب ہوگی نا تو اس کا فائدہ اٹھاؤں گا. اس کے بعد وہ مجھے ایک گھر میں لے گیا کہ اس نے گاڑی سیدھا اندر گراج کے لے کے گیا ہے کہ باہر اگر نکالوں تو بولے یا کوئی دیکھے. اس نے بڑا سمجھداری سے کام کیا، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایسے میرے ساتھ کرے گا. اس کے بعد کہتا ہاں جی نکلو باہر. میں نے کہا آپ مجھے گھر دکھانے لے کے آئے تھے. کہتا ہاں یہی گھر ہے.
جب میں اندر گئی ہوں نا تو اس کے بعد وہاں پہ 3 لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ وہ سیدھا مجھے کمرے میں لے کے گیا ہے. تو اس کے بعد بس بدتمیزی کرنی شروع کر دی اس نے میرے ساتھ. میں نے کہا بھی آپ یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے جانے دے, مہربانی ہوگی آپ کی. میں نے کہا بھی میں غریب عورت ہوں اور مجھے جانے دے. ان کی آنکھوں میں آپ آنسو خود دیکھ لیں, آپ ان کی آواز میں جو درد ہے, جو تکلیف ہے, اسے خود محسوس کریں. تو اس کے بعد وہ بس میرے ساتھ بدتمیزی اس نے کی ہے. پھر اس کا ایک اور دوست آیا ہے تو میں نے منع بھی کیا ہے, تو پھر اس نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی. وہ چلا گیا. پھر حالت بہت زیادہ خراب تھی. اس کے 3 دوست اور بھی تھے, وہ بھی بہت بدتمیزی کرتے رہے. ان لوگوں نے مجھے مارا بھی. جب میں نے بولا نا کہ آپ ایسا نہ کریں تو کہتا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو, پہلے بھی میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد مجھے دھمکیاں دیتا رہا اور بہت زیادہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے. پھر جیل روڈ پہ ان لوگوں نے مجھے پھینکا ہے رات 11 بجے. مارا پیٹا آپ؟ بہت مارا ہے اس نے مجھے. جب پھر ہم لوگ رات کافی ہو گئی تھی تو وہ ایک میرے جاننے والا تھا شریف بھائی, مطلب بچپن سے وہ جانتا تھا ہمیں, ادھر ہم لوگ ساتھ ہی رہتے تھے. اس کے بعد میں نے انہیں فون کیا. ان کے علاوہ میں کسی اور کو جانتی نہیں تھی اور میں کزن کو تبھی بتانے والی نہیں تھی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. اس کو میں نے فون کیا, وہ مجھے اپنے گھر لے گئے. میں نے انہیں بتایا, انہیں مجھے میڈیسن وغیرہ لے کے دی اور صبح پھر ہم لوگ تھانہ میں چلے گئے کوٹ لاکھپت میں. ان لوگوں کو بتایا. ماشاءاللہ جو آج کل کی پولیس ہے وہ تو پیسوں کے بغیر کچھ سنتی نہیں ہے. جس کے پاس پیسے ہیں بس اسی کا نام ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کا نام ہی نہیں ہے. ان لوگوں نے کہا ہے. پھر ان لوگوں نے ہمیں ادھر بھیج دیا واپس. وہ چٹھا صاحب تھے کوئی, اس کے پاس گئے. انہوں نے کہا جی ہمیں بقوا دکھاؤ. میں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے, ابھی رات کے اندھیرے میں اور نشے کی حالت میں مجھے وہ لے کے گئے ہیں. مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے. مجھے پتا ہوتا کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے تو میں پتہ بھی رکھتی کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں. یہ اکیلی لاہور اس لیے آئی تھی کہ یہ یتیم ہے. ان کے بہن بھائی, ان کے والدین کوئی بھی نہیں ہے, صرف ان کی ایک بچی ہے. ان کا خاوند ہے وہ بھی باہر ہوتا ہے, ملیشیا ہوتا ہے. جی ملیشیا ہوتے ہیں. تو مجبوراً انہیں خود آنا پڑا کہ یہ اکیلی ہیں. اوپر سے اس بندے نے اعتبار بنایا تھا کہ انہیں وہ بہن بہن کہتا تھا. اس کے بعد پھر وہ تقریباً میرا میڈیکل ہوا ہے. اس کے بعد 3-4 دن ہماری FIR ان لوگوں نے درج نہیں کی. وہ چٹا مجھے کہتا تھا جو تو نے لینے ہیں 40-50 ہزار روپے لے لو. میں نے کہا کہ جو عزت ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. مجھے یہ جو چٹھا یہ پولیس والا تھا, تفتیشی تھا؟ ہاں یہ تفتیشی تھا چٹھا. FIR تو ہو گئی. اس کے بعد پھر وہ کانا تھانہ میں چلی گئی. میں نے کہا میں نے پیسے نہیں لینے. اس کا بھائی تھا ایک, لیاقت نام تھا اس کا, اور ایک اس کا سالہ تھا, پتہ نہیں اس کا نام عرفان. وہ بھی مجھے بولتے رہے ہیں, وہ بھی کہتے رہے ہیں کہ پیسے لے لو. تھانے میں گئے ہیں, میرے پیچھے آئے ہیں. میں نے کہا میں نے پیسے نہیں لینے, مجھے صرف انصاف چاہیے. اور وہ جو میرا مطلب جو تھا شریف بھائی میرے ساتھ, اس کو بھی ان لوگوں نے اتنا ٹارچر کیا ہے. اس کی بہن کے گھر گئے ہیں, اس کے بہنوئی کو بولا ہے. اس نے کہا اسے میں ڈیورس دے دوں گا, چھوڑ دوں گا اگر تو نے اپنا جو تو نے مطلب ادھر FIR دلوائی ہے نا, مدعی بنا ہے نا, تو اس سے نکل جا. وہ بیچارہ پھر بیان دے کے وہ چلا گیا. یہاں پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ 4 درندوں نے ان کی عزت کو تار تار کیا. پھر جو پولیس والا تھا, جو تفتیشی تھا, وہ مزید ان کی عزت کا سودا کروانے لگا تھا کہ آپ جو 40-50 ہزار روپے لینے ہیں وہ لے لو اور ان سے صلح کرو. تو پھر میں نے اس کے بعد ان لوگوں کو بولا. وہ کہتے ہیں پیسے دیتے ہیں اور بس چھوڑو. میں نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے, مجھے صرف انصاف چاہیے. پھر وہ کانا تھانہ میں ہمارا کیس چلا گیا. ان لوگوں نے تو ہمارے ساتھ مطلب بہت کمپرومائز کیا ہے, اچھا کیا ہے. تو تقریباً 4 مہینے اس کی بیل خارج کرواتے رہے ہم لوگ. پولیس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, اسے گرفتار نہیں کیا. ابھی جا کے ہوا ہے تقریباً یہ کچھ 10 دن ہو گئے ہیں, اور میڈیکل بھی ہو گیا ہے. اور ابھی یہ کانا سے اس نے اپنی تفشیش چینج کروا لی ہے. یہ بھی صرف پیسے کے زور پہ, کیونکہ پولیس والے ہیں, انہیں تو بکنے کا آپ کو پتہ ہے, پیسے کے دم پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس کا یہ جو پراپرٹی ڈیلر ہے, اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے نعمت رضا. تو اس کے ساتھ جو دوسرے تھے ان کا کوئی نام پتہ ہے یا وہ نہیں پتہ؟ نہیں, اس کا نام نہیں, بس ایک کا نام پتا تھا, اسے خواجہ بول رہے تھے. باقیوں کا نام نہیں ہمیں پتہ. وہ تو یہی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کون تھے. اور اس کے بعد اس نے مجھے اتنا ٹارچر کیا ہے کہ یہ اس نے میرا مطلب جہاں پہ میں رہتی تھی وہ بھی گھر رینٹ کا تھا, اس نے وہ بدماشوں کو بول کے اس نے میرا سامان بھی اٹھوا لیا. اتنا تک کہ اس نے میرے پہننے کے کپڑے تک نہیں چھوڑے, نہ میری بچی کے نہ میرے. ابھی ہم لوگ کہیں کسی کے گھر پہ رہ رہے ہیں, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنی بچی کے لیے کپڑے لے لوں یا اپنے رہنے کا بندوبست کر لوں. اس کے بعد بھی یہ مجھے ذلیل کروا رہا ہے. ابھی پکڑا ہوا ہے, ابھی بھی ذلیل کروا رہا ہے, ابھی بھی یہ میری جان نہیں چھوڑ رہا. تو یہ سارا